سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین زیبا کار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل ایک ترتیب کے ساتھ جاری ہے، اور بحمدہ تعالی ہم نے اپنے گزشتہ اور آخری درس تک 6 ہجری کے تمام واقعات کو مختصر مگر جامع طور پر آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے حوالے سے سن ہجری کے 7ویں سال کی ابتدا کے واقعات اور اس پورے سال میں جو اہم واقعات رونما ہوئے ان پر گفتگو کی جائے گی۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک 11 ہجری میں ہوا، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم 7 ہجری کے واقعات اور اس میں ہونے والے اہم ترین امور کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہدایت اور ایمان کا نور نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان دروس کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہجرت کا 7واں سال، یہ سال اس لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا، صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان جو جنگ بندی کا ایک معاہدہ تحریر کیا جا چکا تھا بصورت معاہدہ حدیبیہ، اس سے مسلمانوں کے لیے مستقبل میں نئی فتوحات کے دروازے کھل چکے تھے۔ اب مسلمانوں کے لیے کفار مکہ سے کسی قسم کا خوف اور خطرہ جو تھا وہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چاہتے تھے کہ اسلام کی دعوت کو دیگر ممالک اور دیگر حکمرانوں تک، بادشاہوں تک بصورت پیغام پہنچایا جائے، تاکہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کریں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم مقصد تھا دین اسلام کی تبلیغ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہر اس فرد تک پہنچائیں جہاں تک اس کا پہنچنا ممکن تھا۔ لہٰذا یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے وہ واقعات پیش کیے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار ناکام ہو کر یہاں سے واپس لوٹے مدینہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نصیر الیہم، اب ہم ہی ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی یہ کفار کا آخری حملہ تھا جو مسلمانوں پر ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ بات ایک خوش آئند بات تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل کہ آپ نے پہلے سے فرما دیا یہ کفار کا آخری حملہ ہے جو انہوں نے ہم پر کیا۔ 6 سال کے آخر میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان معاہدے نے کفار کے غبارے سے ہمیشہ کے لیے ہوا نکال دی۔ اب وہ کسی طور پر بھی 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ خود اس معاہدے کے اندر 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ کر چکے تھے۔ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ عرب کے دیگر علاقوں میں آمد و رفت حاصل ہوئی، اور اس طرح ہجرت کے صرف 6 سال بعد
کفار و مشرقین کی قوت کا جنازہ نکل گیا۔ جب 7ویں سال کا آغاز ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ سال اسلام کی فتح یابیوں اور ظفر مندیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کے باعث 3 براعظموں تک، براعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ میں اسلام کے پرچم لہرانے لگے۔ قریش مکہ سے جنگ کے اختتام کے باعث حضور نے اسلام کے دوسرے دشمنوں کو تسخیر کرنے کی طرف توجہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے مندرجہ ذیل بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ ان میں پہلا جو بادشاہ ہے ان میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد عمر بن امیہ الزمری کو بطور قاصد بھیجا، جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین صحابی جن کی صورت میں سیدنا جبریل علیہ السلام آپ تشریف لاتے، داہیہ بن خلیفہ الکلبی، ان کو ہرقل قیصر روم کے پاس خط دے کر بھیجا گیا، اور اس خط کا مضمون کیا تھا؟ ہر بادشاہ کی طرف جو خط گیا اس کا مضمون تقریباً بنیادی طور پر ایک ہی تھا۔ انشاءاللہ میں ان تمام خطوط کا متن آپ کے سامنے مناسب وقت پر پڑھتا جاؤں گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسان پیراہے میں اور سہل انداز طریقے سے ان لوگوں کو دعوت اسلام دی، اور اپنی نبوت کی ان کو دعوت دی کہ ان کو میری نبوت کو تسلیم کیا جائے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگرچہ وہ جملے انتہائی سادہ تھے، لیکن ان کے اندر ایک ہیبت تھی، ایک جلال تھا، جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو گردنیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی کو پرویز بن ہرمز بن نوشروان کسریٰ ایران کی طرف خط دے کر بھیجا گیا، اور چوتھا اسکندریہ کی طرف حاتم بن ابی بلتا کو مقوقس شاہ مصر کی طرف خط دے کر بھیجا گیا، اور سلیط بن عمرو العامری کو حوزہ بن علی الحنفی کی طرف دعوت نامہ دے کر بھیجا گیا، اور شجاع بن وہب کو نصارۂ عرب کے سردار حارث بن ابی شمر الغسانی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر روانہ کیا۔ یہ مکاتیب سیرت اور حدیث کی جملہ و محات الکتابوں میں بخاری، مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ میں، مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا میں، اور مسند ابو داؤد طیالسی، سیرت کی بڑی بڑی کتابیں سبل الہدیٰ والرشاد اور سیرت ابن حشام اور اس طرح کی دیگر کتابوں میں ان خطوط کی تحریرات بھی موجود ہیں، اور تفصیل کے ساتھ تمام واقعات موجود ہیں۔ ہم نے اختصار کے ساتھ یہاں پر صرف وہی واقعہ بیان کرنا ہے جس سے ہمارے سننے والوں کو آسانی رہے کہ ان واقعات کو بآسان طریقے سمجھ سکے۔ باقی تفصیلات کے لیے بڑی سیرت کی کتابیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدین، مکاتیب اور ان بادشاہوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو مستقل طور پر علیحدہ کتابی صورتوں میں بھی چھاپا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط الگ سے مختلف لوگوں نے اکٹھے کر کر ان کو ایک مستقل کتابی صورت دی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم عصر بادشاہوں کو اپنے مکاتیب کے ذریعے اسلام قبول کرنے کی دعوت کا سلسلہ سن 7 ہجری سے شروع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال اپنی مہر جو خطوط کے نیچے لگائی جاتی تھی، جس کا نقش اللہ، رسول اور محمد، پہلے اللہ کا نام اور پھر رسول اور پھر محمد، یعنی اس طرح یہ ایک ترتیب سے 3 سطور کے اندر نام لکھے گئے تھے، اللہ، رسول، محمد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام، پھر درمیان میں کلمہ رسول، اور نیچے نام گرامی، نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی محمد۔ رحمت عالم کا یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے جس کو تاریخ خمیس میں امام دیار بکری نے اور ابو عبداللہ محمد ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں لکھا کہ جو قاصد بھی کسی شہر کی طرف روانہ ہوا، کسی ملک کی طرف روانہ ہوا، اس کی زبان اگرچہ کوئی بھی تھی، لیکن ان قاصدین کو اس زبان پر ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبور حاصل ہو جاتا تھا، اور یہ ان لوگوں سے انہی کی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ بہرحال پہلا خط مکتوب جو بنام نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا گیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط عمرو بن امیہ الزمری کو دیا اور آپ یہ خط لے کر نجاشی کی طرف روانہ ہوئے اور نجاشی کو یہ خط پیش کیا۔ اس نے اس خط کو بڑے ہی احترام سے وصول کیا، اسے اپنی آنکھوں پر رکھا اور بڑی تواضع سے اپنے تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور اس گرامی نامہ کو پڑھا۔ گرامی نامہ کا عربی متن مندرجہ ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو حصول برکت کے لیے عربی زبان میں تھے، میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی النجاشی ملک الحبشۃ اما بعد فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن واشہد ان عیسی ابن مریم روح اللہ وکلماتہ القاها الى مریم البتول الطاہرۃ المطہرۃ الطیبۃ الحسینۃ فحملت بعیسی فخلقہ اللہ من روحہ ونفخہ کما خلق آدم بیدہ وانی ادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ والموالۃ علی طاعتہ فإن تابعتنی وتؤمن بالذی جاءنی فإنی رسول اللہ وانی ادعوک وجنودک الی اللہ تعالی وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحی وقد بعثت الیک ابن عمی جعفرا ومعہ نفر من المسلمین والسلام علی من اتبع الہدی۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اس خط کو میں نے تاریخ خمیس سے آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ مکتوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بنام نجاشی فرما روائے حبشہ اما بعد، میں تیرے سامنے اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ حقیقی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامت رکھنے والا ہے، امان دینے والا ہے، نگہبان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کو القاء کیا۔ وہ مریم جو اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہے، یعنی حضرت مریم اللہ کی مقبول بندی ہیں، پاک ہیں، مطہر ہیں، خوشبودار ہیں، پاک دامن ہیں، جو عیسیٰ سے حاملہ ہوئیں۔ اللہ نے پیدا کیا اسے اپنی روح سے اور پھونکا اس روح کو مریم میں، جس طرح آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ اے نجاشی، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایمان لاؤ اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرو۔ پس اگر تو میری پیروی کرے گا اور ایمان لائے گا اس پر جو میں لے کر آیا، تو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تجھے اور تیرے سارے لشکر کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے پیغام حق تمہیں پہنچا دیا ہے اور نصیحت کا فرض ادا کر دیا، بس میری نصیحت کو قبول کر لو۔ میں نے تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو اور ان کے ساتھ چند مسلمانوں کو بھیجا ہے، پس اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کرے۔ قاصد نے جب یہ گرامی نامہ یعنی خط مبارک جو تھا نجاشی کو دیا، تو اس نے بصد ادب اسے وصول کیا، بڑے احترام کے ساتھ اسے قبول کیا اور پڑھ کر کہا اشہد باللہ انہ النبی الامی الذی ینتظرہ اہل الکتاب، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ نبی امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ہی کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، آپ راقب حمار ہیں۔ آپ ہی کے متعلق حضرت عیسیٰ نے شہادت دی تھی کہ آپ شتر سوار ہیں، اور کہا کہ اگر میرے پاس میں ہوتا میں خود حاضر ہوتا۔ اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوابی خط روانہ کیا جس کا عربی متن اردو ترجمے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ سن سکیں کہ کس احترام اور ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی نے جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من النجاشی اسحمتا سلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ الذی لا الہ الا هو الذی ہدانی للاسلام، اما بعد فقد بلغنی کتابک یا رسول اللہ فما ذکرت من امر عیسیٰ علیہ السلام فورب السماء والارض ان عیسیٰ علیہ السلام لا یزید علی ما ذکرت سفروکا انہ کما قلت وقد عرفنا ما بعثت به الینا
وقدم ابن عمك واصحابه اشهد انك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك واسلمت على يديه لله رب العالمين وقد بعثت اليك ابني ارحا فان شئت ان آتیک بنفسی فعلت یا رسول اللہ فانی اشہد ان ما تقول حق والسلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عریضہ نجاشی اسحمہ کی طرف سے، اس کا نام اسحمہ تھا، تو اس نے کہا یہ خط نجاشی اسحمہ کی طرف سے ہے، یا رسول اللہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، وہ اللہ جس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں، جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی۔ اما بعد، یا رسول اللہ، حضور کا خط مبارک مجھے موصول ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضور نے جو ذکر کیا، زمین و آسمان کے پروردگار کی قسم، حضرت عیسیٰ اس سے ذرا برابر بھی کم و پیش نہیں، یعنی جو مقام آپ نے بیان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ مقام بالکل بعین ہی وہی ہے جو آپ نے بیان کیا۔ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر اور دوسرے مسلمان یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے حضور کی بیعت کی اور حضور کے چچا زاد کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، اور اپنے بیٹے ارحا کو حضور کی خدمت اقدس میں بھیج رہا ہوں۔ اگر حکم ہو تو میں خود بھی حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فرمان حق ہے۔ والسلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نجاشی کو ایک اور خط مبارک تحریر فرمایا، جس میں ام حبیبہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح کرنے کا حکم تھا۔ نجاشی نے حضور کے ان دونوں گرامی ناموں کو، یعنی ان دونوں خطوط کو ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رکھا، اور کہا کہ حبشہ میں ہر طرف خیریت رہے گی جب تک یہ دو خطوط اس کے پاس رہیں گے۔ نجاشی مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، صحابہ کرام سے دین قبول کیا۔ اور یہاں پر ایک اہم بات ہے کہ دین صحابہ کرام سے سیکھا یا صحابہ سے دین کی بنیادی معلومات لی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کو اپنی سلطنت کی بقا کا ایک ضامن قرار دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، کیونکہ نجاشی نے کہا کہ یہ خطوط جب تک میرے پاس رہیں گے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سلطنت کو ہر طرح کے خیر والے معاملات کے ساتھ متصف رکھے گا، میری سلطنت خیر سے رہے گی۔ نجاشی کے نام رسالت مآب کے اس مکتوب گرامی میں جو تحریرات ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ خطوط غالباً اس وقت بھی موجود ہیں، اور دنیا کے اندر مختلف میوزیمز کے اندر یہ موجود ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان خطوط کو کتابی صورتوں میں بھی اب چھاپ دیا گیا ہے، اور المواہب الدنیا میں امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ نجاشی کا نام اسمہا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ خط اسمہا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ مسلمان 5 بعثت میں ہجرت کر کر یہاں آئے تھے، یعنی جن صحابہ کا حوالہ نجاشی نے دیا وہ 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی کی طرف اشارہ ہے، وہ 5 ہجری میں، اور یہ خط و کتابت 7 ہجری میں ہو رہی ہے، گویا 2 سال کا درمیان میں یہ فاصلہ ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ 9 ہجری میں نجاشی اس دنیا سے پردہ فرما گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور ایک روز نماز صبح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی خبر دی، اور آپ نے صحابہ کو بتایا وقت توفی فی هذه الساعة فاخرجوا بنا الى المصلی، نجاشی نے ابھی وفات پائی ہے، سب مسلمان عیدگاہ میں چلیں اور اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہوا۔ امام الانبیاء نے اس خوش بخت شخصیت کی، یعنی ان مبارک شخصیت کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ اور معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اہم مسئلہ جو فقہی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، کہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا، تو لہٰذا اب غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا احناف
غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں یا نہیں؟ تو ہم یقیناً غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں. ہمارے ہاں شرط یہ ہے کہ میت امام کے سامنے ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر تو اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میت نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود نجاشی کا جنازہ پڑھا دیا. تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے. آپ پوری روئے زمین کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے مشرق اور مغرب کو سکیڑ دیا ہے. میں زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھ رہا ہوں. اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوت بصارت ہے اس کا اندازہ یہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کھڑے ہو کر جنت کے معاملات کو ملاحظہ فرما رہے تھے. اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں کھڑے ہو کر ایک جنگ کے حالات و واقعات صحابہ کو بتانا شروع کیے. اب فلاں صحابی شہید ہو گیا، اس کے ہاتھ سے جو علم ہے وہ دوسرے صحابی نے لے لیا، اب وہ شہید ہو گئے تو اب تیسرے صحابی نے لے لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کے مشرق و مغرب ایسے ہی ہیں جیسے کوئی شے کہ انسان کے سامنے ہو. یہ رسول اللہ کے عظیم معجزات میں سے ہے، خصائص میں سے ہے کہ آپ نجاشی کی میت کو اپنے سامنے ملاحظہ فرما رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے تو یہ جنازہ پھر غائبانہ نہ ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد جن جن صحابہ کا انتقال ہوا، صحابہ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. یہ ہماری دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس کو خصائص مصطفیٰ کی قبیل سے سمجھا جائے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امتیازی شانوں سے سمجھا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے مشرق و مغرب ملاحظہ فرمانے والے ہیں، مشاہدہ کرنے والے ہیں، لہٰذا یہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سامنے ہو. آپ نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں زمین کے مشرق مغرب کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز غائب نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دکھلا دی اور آپ نے نجاشی کا جنازہ پڑھا. اس کو غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل کے طور پر قطعاً پیش نہیں کیا جا سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے، فقہی مذہب، اس حوالے سے وہ اقرب الی الحقیقت ہے کیونکہ صحابہ اکرام نے اس کے بعد غائبانہ نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھا. اس کے بعد دوسرا خط مکتوب گرامی بنام کیسر روم. نجاشی کے حوالے سے تو آپ نے بنیادی طور پر گفتگو سن لی، انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر ان کا جنازہ بھی پڑھا. اب آتے ہیں دوسرے خط کی طرف. ہادی برحق سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خط مبارک سلطنت روما کے مطلق العنان شہنشاہ ہرقل کے نام پر بھیجا. یہ خط لے جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول نظر خوبصورت صحابی اور حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تو اکثر اوقات انہی کی شکل و شباہت میں تشریف لاتے. میری مراد حضرت سیدنا داہیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اپنے حسن و جمال کے باعث اپنے ہم عصروں میں ایک امتیازی شان کے حامل تھے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب جو سیرت النبی پر کتاب لکھی آپ نے مدارج النبوہ، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ کو جب اپنا خط مبارک دے کر بھیجا، انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ پہلے بصرہ کے حاکم حارث بن ابی شمر کے پاس جائیں اور وہ ان کے ساتھ اپنا کوئی خاص آدمی بھیجے گا. اس طرح وہ بآسانی کیسر روم کے دربار تک رسائی حاصل کر لیں گے. حارث نے اپنے مصاحب خاص عدی بن حاتم کو حضرت داہیہ کے ساتھ بھیجا کہ وہ یہ دعوت نامہ ہرقل کو پہنچانے میں ان کی مدد کرے. ہرقل ان دنوں بیت المقدس آیا ہوا تھا تاکہ جو اس نے نظر مانی ہے وہ پوری کرے. یہ نظر کس چیز کے متعلق تھی اور اس نظر کے محرکات کیا تھے اور یہ نظر کیوں مانی گئی؟ اس نظر کا معاملہ یہ تھا کہ خسرو پرویز نے مملکت روم پر حملہ کر کر اس کے کئی زرخیز صوبوں کو چھین لیا اور مقدس جو صلیب ہے وہ بھی عیسائیوں سے چھین کر اپنے پاس رکھ لی.
اپنے علاقوں کو واپس لینے کے لیے کیسر روم ہرقل کافی زیادہ پریشان تھا، اور اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح عطا فرمائی تو میں ننگے پاؤں با پیادہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس تک کا سفر طے کروں گا، وہاں مسجد اقصیٰ کی زیارت کروں گا، وہاں پر نماز پڑھوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فتح عطا فرمائی۔ اس نے کسریٰ سے اپنے سارے علاقے واپس لے لیے اور مقدس صلیب بھی ان سے واپس چھین لی۔ اب لہٰذا وہ اس نظر کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے پیدل روانہ ہوا۔ آگے بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عالمگیر شہرت عطا فرمائی تھی اور آپ کو اہل کتاب کس حد تک جانتے تھے۔ اس کی رعایا اس کے راستے میں جہاں سے اس کا گزر ہوتا اس کا اچھے طریقے سے استقبال کرتی، اور اس نے راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا اور اس نے خواب دیکھا جو مختلف ستاروں پر مبنی خواب تھا۔ اس نے مختلف ستارے دیکھے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ شخص جو ہرقل ہے یہ خوابوں کی تعبیر میں بھی کافی ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اب جب اس نے رات کو خواب دیکھا اور اس نے دیکھا کہ مختلف ستارے سے نظر آ رہے ہیں جو اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ اس نبی آخر الزمان کا سلسلہ ان قریب ظاہر ہونے والا ہے جن کی بشارتیں یہ اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ سوچا تو اس کے دل پر ایک بوجھ آ پڑا کہ اگر وہ نبی تشریف لے آئے ہیں تو پھر میری سلطنت زیادہ دیر میرے پاس نہیں رہے گی۔ اس نبی کے ماننے والے وہ ان کی اہم نشانی ہوگی کہ وہ ختنہ کروائیں گے، اور اس نے صبح اٹھ کر اپنے حواریوں سے، اپنے امراء اور اپنی مملکت کے بڑے بڑے افسران سے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ نبی جن کے متعلق ہماری کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں ان قریب وہ ظاہر ہونے والے ہیں یا وہ آ چکے ہیں، اور پھر یہ میری سلطنت ان کے ہاتھوں چلی جائے گی۔ اس نے یہاں پر اس قوم کے متعلق سوال کیا کہ کون سی قوم ایسی ہے جو ختنہ کرواتی ہے، لیکن عیسائیوں نے کہا یہاں پر تو بہت ہی قلیل تعداد میں یہودی ہیں جو ختنہ کرواتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے کسی صورت میں بھی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ کیسر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا، اور اس خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام دی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے اس بات کی تصدیق چاہی کہ کیا یہ قوم اپنا ختنہ کرواتی ہے، تو سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اثبات فرمایا اور کہا کہ وہ مختون ہیں۔ کیسر نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو غلبہ حاصل کریں گے، اور وہ زمین جو اس وقت میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہے، یعنی یہ موجودہ سرزمین، اس زمین پر اس نبی کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، یعنی وہ فتوحات حاصل کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچیں گے، اور ان کی فتوحات کا سلسلہ فقط یہاں تک نہیں وہاں تک جائے گا جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا تھا؟ خط بھی بڑا دلچسپ ہے اور بڑے سہل انداز سے اس کو دعوت اسلام دی گئی۔ خط کا متن ہے: من محمد عبد اللہ و رسول الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فعلیک اسم العریسین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہد بان مسلمون اللہ رسول محمد۔ یہ خط محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہرقل کی طرف جو روم کا بڑا ہے۔ سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تو اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ تو اسلام لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو نے اس دعوت کو قبول کرنے سے روگردانی کی تو تمہارے کسانوں کے انکار کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، اگر اس دعوت کے باوجود وہ روگردانی کریں تو تم یہ کہو اے روگردانی کرنے والو گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ ہرقل نے جب اس خط کو پڑھا تو جلال نبوت سے مارے خوف کے پسینے پسینے ہو گیا اور اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ ہرقل نے اس معاملے کی تصدیق کے سلسلے میں ابو سفیان سے آگے چل کر گفتگو فرمائی، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجل